ملکی تاریخ میں پہلی بار لاہور مرید کے شیخوپورہ میں مصنوعی بارش، اسموگ سے متاثرہ لاہور کے 10 علاقوں میں مصنوعی بادل برسے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے مطابق UAE کے تعاون سے 2 طیاروں کے ذریعے مصنوعی بارش کی گئی۔ دوسری بار مرید کے اور شیخوپورہ میں مصنوعی بادل برسائے گئے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کا آج بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر، کراچی میں بھی سانس لینا محال، آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ سربراہ پاک فوج جنرل عاصم منیر نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سامنے امن فارمولہ رکھ دیا۔ نیو یارک میں انتونیو گوتریس سے ملاقات میں کہا کہ دنیا میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین اور جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ سپہ سالار کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ انتونیو گوتریس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار اور قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف کا کامیاب دورہ امریکہ، واشنگٹن میں اعلیٰ امریکی عہدیداروں اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ جنرل عاصم منیر امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملے، اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی اثاثہ قرار دیا۔ کاروباری برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا 9 مئی واقعات کے بعد تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی، امید ہے IPP عوام کو غربت سے نجات دلائے گی۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ مختلف جماعتوں کی مقبولیت کے حوالے سے سروے محض قیاس آرائیاں، دوسری پارٹیوں سے میل ملاپ سیاست کا حصہ۔ نون لیگ سے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں لیکن تاحال کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی وضاحت، کہا مذاکرات مکمل ہوئے تو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر IPP میں اختلافات، عبدالعلیم خان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے مخالف، جہانگیر ترین حامی، اون چودھری اور فردوس عاشق اعوان سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی جہانگیر ترین کے موقف کی حمایت کر دی۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون پارلیمانی بورڈ کا 11واں اجلاس، پارٹی ٹکٹ کے لیے بہاولپور ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویو۔ سندھ کے امیدوار 18 دسمبر کو لاہور طلب۔ نواز شریف نے مشاورت کے لیے سندھ کی صوبائی قیادت کو کل بلا لیا۔ شہباز شریف اور مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑانے کی تجویز پر فیصلہ کیا جائے گا۔ لاہور سے امیدواروں کا حتمی فیصلہ 22 دسمبر کو ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز مقبولیت حاصل کر رہی ہے، ہر ضلع کے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ پرویز خٹک کا پریس کانفرنس میں دعویٰ، کہا ہم نے صوبے میں صحت کارڈ شروع کیا، نگران حکومت نے بند کر دیا، عوام کے لیے صحت کی سہولت ختم کرنے پر احتجاج کریں گے۔ بروقت انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ بھی آ گیا۔ 6 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا، پہلے ہی واضح حکم تھا، کوئی الیکشن میں خلل نہیں ڈالے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر سے انتخابی عمل کو ڈیریل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے۔ عدالت عالیہ کو درخواست پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا گیا۔ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل روکنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے، بیرسٹر عمیر نیازی سے توہین عدالت پر وضاحت طلب۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سماعت کے لیے خصوصی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی خصوصی بینچ 18 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں ججز اور وکلاء کی شرکت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں پر بیرون ملک چلے گئے۔
توشہ کیس میں سابق چیئرمین تحریک انصاف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں احتساب عدالت لگی۔ جج محمد بشیر نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کا حکم دے دیا۔ نیب نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ فواد چودھری کی کرپشن کے ایک اور مقدمے میں گرفتاری۔ نیب نے جہلم پنڈ دادن خان روڈ کیس میں سیشن عدالت سے وارنٹ کی تعمیل کی اجازت لی۔ سابق وزیر اطلاعات پہلے سے ہی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ آئی ایم ایف سے اچھی خبر آ گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بتا دیا پیٹرولیم لیوی بڑھانے اور پاکستان سے تنخواہوں پر ٹیکس میں اضافے کے مطالبے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے ایسٹر پیریز نے بین الاقوامی میڈیا کو بتایا اس وقت ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔ تنخواہ دار اور کاروباری طبقے کے لیے ٹیکس سلیبز کی تعداد موجودہ 7 سے کم کر کے 4 کرنے کے مطالبات کی سختی سے تردید۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی کم نہ ہوئی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 43% تک جا پہنچی۔ اعداد و شمار کے مطابق قلیل مدتی مہنگائی مسلسل 5ویں ہفتے 41% سے زائد۔ مظفر گڑھ میں 2 بچوں کے اغوا اور قتل کی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات۔ ملزم نے اہلیہ کے ساتھ صلح نہ کرانے کی رنجش میں بچوں کو اغوا اور قتل کیا۔ ملزم بلال کا تحقیقات میں اعتراف جرم۔ ملزم کی اہلیہ طویل عرصے سے ناراض ہو کر میکے میں تھی۔ ملزم کی اہلیہ نے عدالت میں کیس دائر کر رکھے تھے۔ لاہور میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس۔ پولیس ملزم افنان کے خلاف چالان پیش نہ کر سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 جنوری تک توسیع کر دی۔ پولیس کو ملزم کی عمر کے تعین کا دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی اجازت ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ قوم دہشت گردوں کی سفاکی کو نہیں بھولی۔ سانحہ اے پی ایس کے شہداء کے لواحقین کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند۔ محمد علی شہید کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا ایس ایس جی کمانڈو بننا چاہتا تھا۔ شایان ناصر شہید کے والد کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا سائنسدان بننا چاہتا تھا۔ ننگیال اور شمول طارق پاک فوج میں شمولیت کے خواہاں تھے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی لہر۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش۔ زیارت میں برف باری۔ کلات میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مری میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ کراچی کی سڑکوں کو خوبصورت بنانے کا مشن۔ پینٹرز نے شہر قائد کی مصروف ترین شاہراہ آئی چندی گڑھ روڈ کو خوبصورت پینٹنگ سے سجا دیا۔ دیکھنے والے تخلیق کاروں کو داد دینے پر مجبور۔ ریت پر تیز رفتاری اور مہارت کا مقابلہ۔ جھل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میدان سج گیا۔ 130 کلومیٹر طویل ٹریک پر سٹاک اور خواتین کیٹیگری کے مقابلے۔ پہلی بار موٹر بائیک کی ریس بھی ایونٹ میں شامل۔